الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا ومخدومنا وناصيرنا وقطبنا وسراجنا وستارنا وجلالنا ومقبولنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آغاز کلام سے بیشتر انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار مدنی تاجدار ہادی نسل انسانی سرتاج انبیاء محبوب یزدانی راحت العاشقین مراد المستاقین سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس بے کسا چار ساز دردمندہ سیاہ لامکا سب اسرا کے دلہا مکین گنبد خضرا مکی سرکار مدینے کے تاجدار اللہ کی عطا سے ہر عالم کے مالک و مختار ہمارے اور آپ کے ہی نہیں بلکہ ساری جمی کائنات کے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بعظمت بارگاہ میں درود شریف کا نذران عقیدت پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بکار خے شہرانم مگسنی یا رسول اللہ، بکار خے شہرانم مگسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مگسنی یا رسول اللہ، نارم جست مل جائے ندارم جست ماوائے، توئی خود ساز و سامانم مگسنی یا رسول اللہ، اگر رانی وگر خانی غلامم منت سلطانی، نگر چیزیں نمی دانم مگسنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چار سازی کن، مریض دردی سیانم مگسنی یا رسول اللہ، رضا یسائل بے پر توئی سلطان لا تنہر، شہا بحر عزی خانم مگسنی یا رسول اللہ، تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم، غلامان حضرت شاہ عالم یا رسول اللہ، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، چراغ مسجد و محراب و منبر، بوبکر عمر عثمان و حیدر، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، غرداب بلا افتاد کستی ضعیفان سکستہ رات پستی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، شاہ عالم محبوب باری، جھولی بھر دیجیے گا ہماری،
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ صلاۃ پیش فرما لے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کا جو دن گزرا 3 ربیع الاول، حضرت سیدنا سید بہاؤالدین نقشبندی عارف باللہ شہنشاہ نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردعان کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت اور اس طریق کا فیضان ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اور آج کی جو شب ہے وہ چوتھی شب ہے، 4 ربیع الاول کی شب ہے، اور یہ 4 کی بھی نسبت کیا کہنا، اللہ کے حروف 4، محمد کے حروف 4، احمد میں 4، مصطفیٰ میں 4، مجتبیٰ میں 4، مسجد میں 4، مدرسے میں 4، نماز میں 4، اللہ ہی اللہ، کیا فیضان ہے 4 یار کا۔ 4 کا فیضان کیا ہے ذرا دیکھیے گا کہ کیا پیارے 4 حرف احمد کے نام میں، احمد، محمد 4، کیا پیارے 4 حرف احمد کے نام میں۔ اب اس طریقے سے آگے آغاز ہو رہا ہے کہ احمد کا اسم پاک جمیع الصفات ہے، احمد کا اسم پاک جمیع الصفات ہے 4 حرف اس میں سمجھنے کی بات ہے، سبحان اللہ، ان 4 حرف اس میں سمجھنے کی بات ہے، ان 4 حرف سے ہی ہماری نجات ہے، ان 4 حرف سے ہی ہماری نجات ہے، اور ان 4 حرف سے ہی کل کائنات ہے، ان 4 حرف سے ہی کل کائنات ہے 4 حرف پاک خود کے کلام میں۔ پھر آگے کہتے ہیں اللہ کے حرف 4 ہے، داور کے حرف 4، واحد کے حرف 4 ہے، اکبر کے حرف 4، ساقی کے حرف 4 ہے، کوثر کے حرف 4، شافع کے حرف 4 ہے، محشر کے حرف 4۔ یہ سب اردو میں۔ بھائی کوئی یہ بہت اٹھ بیٹھ کر رہے، آواز کر رہی ہے، بچوں کو خاموش کراؤ یا پیچھے بیٹھ جائے، کیا صحیح ہے؟ خاموشی سے بیٹھو ورنہ اٹھ کر دو۔ ادب سکھاؤ، ماں باپ کو چاہیے بچوں کو پہلے ادب سکھائے پھر بچوں کو بھیجے۔ خیر حضرات توجہ چاہوں گا، کہتے ہیں شافع کے حرف 4 ہے، محشر کے حرف 4، اردو کے حساب سے ہے 4 حرف درود و سلام میں، سلام لکھیے تو 4، درود لکھیے تو 4، کچھ بھی لکھیے 4 حرف۔ پھر دیکھیے دوسرا تیسرا مصرع کہ نام محمدی سے ہی یہ 4 یار ہے، نام محمدی سے ہی یہ 4 یار ہے، صدیق یار غار عمر باوقار ہے، عثمان سوم خلیفہ بڑے جانثار ہیں، اور چوتھے خلیفہ مرتضیٰ دلدل سوار ہے۔ اب ان 4 میں کیا آتے ہیں وہ دیکھیے گا، 4 کا خوب شعرا ہے ہر خاص و عام میں۔ پھر سے یہ شعر پڑھتا ہوں، نام محمدی سے ہی یہ 4 یار ہے، صدیق یار غم عمر باوقار ہے، عثمان سوم خلیفہ بڑے جانثار ہے، چوتھے خلیفہ مرتضیٰ دلدل سوار ہے، 4 کا خوب شعرا ہے ہر خاص و عام پر۔ اب دیکھیے گا صدیق کا یہ دال نے رتبہ بڑھا دیا، توجہ، محمد دال آیا آخر میں، احمد، صدیق دال آیا بیچ میں ہے نا، کہتے ہیں صدیق کا یہ دال نے رتبہ بڑھا دیا، صدیق کا خطاب خدا نے عطا کیا، صدیق و وفا، صدق و وفا کو آپ نے ایسا ادا کیا، احمد کے پاس سے کبھی نہ ہوتے تھے جدا، رہتے تھے دل سے خدمت خیر الانام۔ دوسرا مصرع دیکھیے گا کہ حضرت عمر کو میم سے یہ رتبہ ملا، احمد میم، محمد میم، حضرت عمر
عمر میم ہے نا. حضرت عمر کو میم سے یہ رتبہ ملا، دونوں جہاں میں دین کا ڈنکا بجا دیا. انصاف و عدل واپس کس نے بھلا ادا کیا؟ درہ شرع کے لیے بیٹے پہ اپنے چلا دیا، شریعت کے لیے درہ اپنے بیٹے پہ چلا دیا. کرتے تھے آپ فکر صدا دین کی، دین کے کام کی، کرتے تھے آپ فکر صدا دین کے کام کی. اب دیکھیے تیسرا مصرع، عثمان نام میں ملی میم دوسری. عثمان میم آئی، محمد میں دو میم. کہتے ہیں عثمان نام میں ملی میم دوسری، اس میم سے ہی آپ ہوئے کاتب وحی. واللہ آپ کی تھی عجب وہ رحم دلی، سائل کو در سے خالی پھرایا نہیں کبھی. سائل کو در سے خالی پھرایا کبھی نہیں کبھی. کرتے تھے زر یعنی مال و زر، کرتے تھے زر کو خرچ خدا ہی کے کام میں. عمر کے لیے کہاں دین کے کام میں ہی رہتے تھے، عثمان زر خرچ دین ہی کے کام. دوسری میم. اب آگے دیکھیے چوتھا مصرع، چاروں حیدر کو ہے نے ایسا ہی مشہور کر دیا. احمد محمد ہے، حیدر ہے نا. حیدر کو ہے نے ایسا ہی مشہور کر دیا. ساحل کو کاسا لالو جوہر سے بھر دیا، ساحل کا کاسا لالو جواہر سے بھر دیا. خالق کی راہ میں زر بھی دیا اور گھر بھی دیا، جب کچھ رہا نہ پاس تو دونوں پسر دیا. تو شہزادے بھی حیدر کے چار حرف ہے زورا کے نام میں. زورا میں بھی چار، حیدر میں بھی چار. دیکھا آپ نے چار، محمد احمد، دال صدیق اکبر میں، دو میم، دو صحابی خلیفہ میں، اور پھر ہے کیا شان ہے ان چاروں کی، اللہ اکبر. دیکھیے آگے دو مصرے اور دو چار مصرے. کرسی کے حرف چار ہے، طوبہ کے حرف چار، عرش و کرسی مسجد ہے. تو آپ دیکھیے کرسی کے حرف چار ہے، طوبہ کے حرف چار، رفرف کے حرف چار ہے، سدرہ کے حرف چار، دنیا کے حرف چار ہے، عقبہ کے حرف چار، بطحا کے حرف چار ہے، توبہ کے حرف چار. کیا بات ہے. کہتے ہیں توبہ کے حرف چار، ایسا سخی نہ نکلا جہاں نے تمام میں، حیدر کے چار حرف ہے زورا کے نام میں. پھر کہتے ہیں ہے چار حرف دیکھیے رحمان رحیم میں، ہے چار یاد حرف بہشت و نعیم میں، زمزم میں چار، چار ہے تو حتیم میں چار، ہے چار حرف دیکھیے قرآن کریم میں. قرآن ہے چار حرف حسین اور امام میں. امام لکھے تو بھی چار، حسین لکھے تب بھی چار. آخری شعر ہے حق کے مقربین فرشتے بھی چار ہے. چار ہے فرشتے، حق کے مقربین فرشتے بھی چار ہے، لو مصطفیٰ کے پیارے خلیفہ بھی چار ہے. مذہب چار اور طریقے بھی چار ہے، حنفی شافعی مالکی حنبلی. مذہب چار اور طریقے بھی چار ہے، قادری چشتی نقشبندی سہروردی. اور کعبے میں ہے عزیز مصلی بھی چار ہے. ابھی تو ان لوگوں نے مٹا دیا، ورنہ آپ 100 سال کی پہلے کی تصویر ہے، نیٹ پر آپ دیکھیے چار مصلی، حنفی مالکی شافعی حنبلی کے، ہے نا. اسی کو لیا ہے کہ کعبے میں عزیز مصلی بھی چار ہے، تو بعد میں سب مٹا کے ایک کر دیا. ہے چار حرف رکوع اور قیام میں. رکوع لکھیے تب بھی چار، قیام لکھیے تب بھی چار. کہتے ہیں پیارے چار حرف احمد کے نام میں. سبحان اللہ، کیا شان ہے بھائی. امام لکھیے تو چار، ممبر لکھیے تو چار، نماز لکھیے تو چار، روزہ لکھیے تو چار، زکوٰۃ لکھیے تو چار. چار کی بات ہی کچھ اور ہے. جنت، سبحان اللہ. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا فیضان ہے، احمد کے نام کا فیضان ہے. ان چار یاروں کا مرتبہ اللہ نے بہت ہی بلند کیا. اسی لیے پیارے یا صدیق یا صدیق، یا عمر یا عمر، یا عثمان یا عثمان، یا علی یا علی.
جن کے یہ لبوں پر نام ہوگا، نہ اس کو قبر میں پریشانی ہوگی نہ حشر میں پریشانی ہوگی، اس کا ایمان محفوظ ہو جائے گا، ان چار دیوار بن جائے گی یہ نام۔ عمر کا نام شیطان سے بچائے گا، صدیق کا نام نفس سے بچائے گا، اور دونوں نام بقیہ جتنے بھی یہ سب سے بچا لے گا، ہے نا، اہل تشیع سے بھی بچا لے گا۔ ہمارے ہر ولی اہل سنت والجماعت، صحابی کا ادب و احترام، چار یار کا احترام کرنے والا، ہر ولی کسی ولی کا آپ نام، صحابی کے آگے اپنی تن من دھن سب قربان کر دینے والا، اور اس میں اگر یہ چار یار ہو تو پھر کیا کہنا، قربان ان کے اوپر کیوں نہ ہو، مصطفیٰ کے پیارے ہیں، جانثار ہے نا، جانثار ہے۔ بہرحال ان کی تو بات بہت اعلیٰ ہے، ان حضرات کی بات، ان کا نام ہی اتنا اعلیٰ ہے کہ عمر سینے پہ لکھ دو، رات کو ڈر لگتا ہے نہیں لگے گا، بچہ ڈر جاتا ہے نہیں لگے گا، نام میں یہ تاثیر ہے تو ان کی ذات اور مقام کا عالم کیا ہوگا۔ یہاں تو نام ہی کام کرتا، یہاں تو نام ہی کام کر جاتا ہے، یہ نام ہی ایسے ہیں اللہ والوں کے، صحابہ کے، اہل بیت کے، اللہ مصطفیٰ کے جو ہو گئے، پھر ان کا کام بھی بلند ہے، ان کا نام بھی بلند ہے، ان کی ہر چیز بلند ہو گئی، دلیل بنا دی اللہ نے۔ حضرات آپ دیکھیے گا، ایک واقعہ عرض کر کے میں آگے بڑھوں کہ دنیاوی اعتبار سے انسان ہمیشہ اپنے سے اوپر کو دیکھتا ہے، اور دین کے اعتبار سے اپنے کو نیچے سے دیکھتا ہے۔ ایک مزاج ہے، دنیاوی اعتبار سے اسے دیکھے گا جس کا گھر ہمارے گھر سے بڑا ہوگا، ہمارے پاس ایک ہے تو اس کے پاس دو ہیں تو وہ اسے دیکھے گا، ہمارے پاس ایک گاڑی ہے تو اس کے پاس دو گاڑی ہے تو اس کو دیکھے گا، ہمارے پاس اتنا ہے تو اس کے پاس ہمارے سے زیادہ ہے، یعنی اپنے سے بڑھ کر چڑھنے والوں کو دیکھے گا کہ میں ایسا ہوں، اس کے پاس تو یہ ہے، اس کے پاس تو یہ ہے، اس کے پاس تو یہ۔ اور دین کے کاموں میں انسان اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے، ارے یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، میں تو کم سے کم ایک دو نماز تو پڑھ لیتا ہوں، یہ تو خالی جمعہ پڑھتا ہے، ارے اس سے تو اچھا میں ہوں، دیکھو وہ تو کہا میں تو یہ کرتا ہوں۔ ہمارا مزاج یہ ہے، دین میں ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں، دنیا میں ہم اپنے سے اوپر والوں کو، ایسا نہیں، اس کا الٹا ہونا چاہیے، دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو۔ دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو اگر دیکھو، تمہارے پاس دو گھر ہے تو اس کو دیکھو جس کے پاس ایک گھر، آپ کے پاس ایک مکان ہے تو اس کو دیکھو جس کے پاس چھوٹا مکان ہے، آدھا مکان، آپ کے پاس دو گاڑی ہے تو اسے دیکھیے جس کے پاس ایک ہے، آپ کے پاس ایک ہے تو آپ اسے دیکھیے جس کے پاس گاڑی نہیں ہے، آپ کماتے ہیں تو اسے دیکھیے جو کما نہیں سکتا، غریب ہے بیچارہ، اتنا نہیں حاصل ہو پاتا، جو فٹ پاتھ پر رہتا ہے، چھوٹی سی جھوپڑی ہے، جھوپڑی والا فٹ پاتھ کو دیکھے، نیچے والوں کو دیکھو، اس سے کیا ہوگا، خدا کا شکر ادا ہوگا، صبر ملے گا، شکر ملے گا، نیک بندے بنو گے، اور پھر اس کی برکت کیا ملے گی، اللہ کا وعدہ ہے، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، جو ہمارا شکر کرتا ہے ہم اسے اور عطا فرماتے ہیں، صبر کرتا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، آپ اللہ کا شکر ادا کرے گا، کسی اندھے کو دیکھ کر آپ کہیں گے اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں آنکھیں تک، اس کا لباس ایسا اچھا، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے یہ لباس دیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تو پھر صبر و شکر آئے گا تو اللہ اور آپ کو برکت دے گا، اور نہیں بھی ملی تو آخرت کو کامیاب ہوئی، یہ تو طے ہے، ناشکری کے الفاظ نکل گئے، آخرت کامیاب ہو گئی، اور اللہ نے چاہا تو دنیا بھی کامیاب ہو گئی۔ جب تک بندہ زبان پر ناشکری کے لفظ کہے گا، اس کو نعمت نہیں ملنے والی، اس میں برکت نہیں ہونے والی، ایک کا ڈبل نہیں ہونے والا، نہیں ہوگا، اور ڈبل ہو بھی گیا تو برکت نہیں، آیا اور گیا، ادھر سے آیا ادھر چلا گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ اور جب تم نے اللہ کا شکر ادا کیا، صبر کر دیا، اس کی دین پر، روزی کی دین پر راضی ہو گئے، جو دیا تیرا شکر، پھر دیکھو کہاں سے آتا ہے، کیسی برکتیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے خواتین و حضرات کبھی ناشکری نہ کیا کرے، بلکہ اوپر والے کو دیکھے ہی نہ، اپنے سے کمتر والے کو دیکھا کرے، کمتر والے کو ہر معاملے میں، آنکھ، کان، آپ کو اللہ نے قوت سماعت دی، زبان، گونگے کو بیچارے کے پاس بول نہیں سکتا، بہرا سن نہیں سکتا، اللہ کا شکر ہے،
ہر چیز میں، ہر نعمت میں، پہننے میں، اڑنے میں، رہنے سہنے میں، ہر معاملات میں، ہر نعمت دنیا کی آپ جب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیے۔ آپ ایک نماز پڑھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ فلاں آدمی 4 نماز پڑھتا ہے، آپ 4 پڑھتے تو دیکھیے کہ 5 پڑھتا ہے، 5 پڑھتے تو دیکھیے کہ یہ اس سے بھی زیادہ پڑھتا ہے، آپ آدھا سپارہ پڑھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ 1 سپارہ پڑھتا ہے، میں بھی پڑھوں۔ آپ 1 تسبیح پڑھتے ہیں تو آپ اس کو دیکھیے جو 2 تسبیح پڑھتے ہیں۔ آپ تھوڑا عمل کرتے ہیں تو آپ اپنے سے زیادہ عمل کرنے والوں کو دیکھیے کہ وہ ہم سے زیادہ کرتا ہے، کرتی ہے۔ خواتین و حضرات دونوں دل کے کانوں سے سنیے گا، تمہاری لائف بن جائے گی، زندگی بن جائے گی، ایمان و عمل سنور جائے گا انشاءاللہ۔ حضرات دین کے کاموں میں اپنے سے اوپر کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو کیا ہوگا، میں بھی ایسا بنوں، میں بھی یہ کروں، میں بھی عمل کروں، میں بھی سنتوں پر ہوں، میں بھی یہ کروں، میں تو کم کرتا ہوں، مجھے زیادہ کرنا چاہیے، یہ خیال پیدا ہوگا۔ اور جب آپ کو یہ خیال پیدا ہوگا، یہ سوچ پیدا ہوگی، پھر آپ کیا کریں گے، کوشش کریں گے، کوشش کریں گے تو نیک بنتے چلے جائیں گے، اور زیادہ نہیں کیا کرتے جائے گا، اس کے برابر وہ زیادہ کرتا ہے میں بھی کروں، پھر جب وہ وہاں تک آپ پہنچ جائے تو پھر آپ اسی کو نہ دیکھیں، اس سے بھی بڑھ کر جو کرتا ہو، وہ اتنی سخاوت کرتا ہے میں اتنی سخاوت کروں گا، وہ اتنا کرتا ہے تو میں یہاں تک کروں، نیکیوں کے اندر پھر آپ وہاں تک پہنچ جائے تو آپ اوپر سے اور اوپر دیکھیں کہ یہ بھی کوئی اور متقی بندہ ہے، اور بڑا پرہیزگار ہے، بڑا علم والا ہے، چلیے میں بھی علم حاصل کروں۔ جب وہ وہاں جائے تو بولے فلاں شخص فلاں عالم تو اور زیادہ علم والا، تو میں بھی وہ علم حاصل کروں، ہے نا۔ اس سے آپ کا علم و عمل ہر چیز بڑھتی جائے گی، نیک بنتے جائے گے، آخرت بھی سنورتی جائے گی، دنیا بھی سنورتی جائے گی۔ نیک بنتے جائے گے تو پہلا فائدہ کیا ہوگا، تمہاری دعائیں قبول ہوگی، دعائیں قبول ہوگی، پھر کیا ہوگا، کامیابی ہی کامیابی ہے، دعا مانگو قبول، دعا مانگو کامیاب۔ تو دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی شہزادی، ان کو آپ سے بڑا محبت تھی، ملکہ خاتون، ان کا نکاح ایک کنجوس سے ہو گیا، ان کا شوہر بڑا کنجوس تھا۔ اب دن گزرتے گئے گزرتے گئے گزرتے گئے، بہرحال ایک دن اتفاق سے باتوں میں ملکہ خاتون علیہ الرحمٰن نے اپنے والد محترم سے کہا کہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ تو جانتے ہی ہیں ہمارے جو شوہر ہیں وہ کس طریقے سے کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، یہ وہ دل کا تھا معاملہ، اندر کی بات تھی، گھر کی بات تھی، باپ کے کہنے میں باپ ماں باپ کو کہہ سکتے ہیں تاکہ وہ دعا کر دے، یا کچھ دل کی بات ہوتی ہے، اندر کی بات ہوتی ہے، محبت کی بات ہوتی ہے، باتوں باتوں میں انہوں نے کہنا شروع کیا۔ حضرت مولانا روم بہت کان لگا کر سنتے رہے۔ جب سب ہو گیا تو کہا بیٹا ایسا ہے، ان کا ذہن صاف کرنے کے لیے، دل مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے تسلی دی، کہا کنجوسی نہیں کرے گا تو مال کہاں سے جمع کرے گا۔ ان کی بات رکھنے کے لیے پہلے ایسے الفاظ ان کا ذہن کو کلیئر کرنے کے لیے، تسلی دینے کے لیے مولانا روم نے کہا بیٹا ملکہ، اگر وہ کنجوسی نہیں کرے گا تو مال کہاں سے جمع ہوگا، کہاں سے سب ہوگا۔ پھر اچھا میں تجھے ایک کہانی، ایک واقعہ سناتا ہوں۔ کیا کہا، یہ ہے کہ ایک صاحب تھے، بڑے مالدار تھے، بڑے رئیس تھے، مگر کنجوس بھی بڑے تھے۔ اتفاق سے وہ نماز کے وقت چلے، نماز بھی پڑھتے رہتے تھے۔ جب مسجد کے قریب پہنچے تو خیال آیا کہ گھر میں جو چراغ روشن کر کے آیا ہوں اس کے اوپر جو ہے ڈھانپنا بھول گیا ہوں۔ سوچا کہ اگر نماز پڑھ کے جاؤں گا تو تیل زیادہ جل جائے گا۔ مسجد کے دروازے تک پہنچنے آئے تھے، واپس گھر کی طرف پڑھ رہے، اور جانے کے بعد باہر سے ہی آواز دی خادمہ کو، کہا کہ ذرا وہ تیل کے اوپر جو ہے ڈھانپ دو جلدی سے، دروازہ مت کھولو۔ تم دروازہ کھولو گے میں بات کروں گا، اتنی دیر میں وہ تیل اور جلے گا، لہٰذا فوراً ڈھانپ دو۔ کہا بھائی تم آ گئے تو دروازہ کھولو۔ کہا نہیں دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں، میں نے بتا دیا تم کل، تیل جل جائے گا، جلدی کر۔ کنجوس تو کہا ٹھیک ہے، آپ کو اتنی فکر ہے تو پھر آپ مسجد سے واپس آئے
تو آپ کے جوتے بھی تو گھسے ہو گئے، آپ اتنا خیال کرتے ہیں۔ اچھا انہوں نے یہ کہا کہ تم دروازہ کھولو گے تو جو کنڈلی ہے وہ گھسائے گی، دروازہ مت کھولو۔ اتنی باریک ہے، کہا وہ گھسے گے آپ رہنے دو۔ تو کہا جب آپ اتنی فکر کرتے تو مسجد سے آئے تو چمپل بھی تو گھسنے میں آئی ہے۔ کہا اس کی فکر مت کرو، میں چمپل پہن کے نہیں آیا ہوں، اس کو بغل میں دبا کر کے لایا ہوں۔ پہلے تیل بچایا، پھر کنڈلی بچائی، اور آخر میں چمپل بچائی۔ یہ سن کر کے وہ ملکہ خاتون بہت مسکرائی، بہت ہنسی، اور سمجھ گئی کہ یہ جو میرے شوہر ہے اس سے بھی بڑے بڑے کنجوس بیٹھے ہیں۔ مولانا روم نے کہا فکر نہ کیجیے، آپ کے شوہر تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بھی بڑے بڑے مہا بھاری بیٹھے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے مگر اتنے بھاری کنجوس ہے۔ تو آپ تھوڑے کنجوس ہیں تو بڑی کنجوس کو آپ دیکھیے۔ تو اب ان کو تسلی ہو گئی ملکہ کو کہ اب میں انشاءاللہ ذہنی اور روحانی طور پہ اس میں سمجھ گئی کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے نکلنا ہے۔ آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا، مسئلہ حل کر دیا۔ آپ اندازہ لگاتے چلے جاؤ۔ جب انہوں نے اور بھاری کو دیکھا تو کہا کہ ٹھیک ہے اب جو کچھ بھی ہے۔ تو دیکھیے یہ چیز ہوتی ہے جب انسان، حالانکہ کنجوسی بڑی خراب چیز ہے، سخاوت، مگر اللہ والوں کے گھرانوں میں بھی کبھی کبھی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، وہ اپنے ان کی بات رہتی اور پھر وہ ان کے انداز میں سمجھا بھی دیتے۔ ارے جناب کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے پیر کے پاس مرید ایسا آ جاتا ہے کہ کیا بتائے، جنید بغدادی کا بڑا نام تھا، ایک چور تھا، اب سوچ رہا تھا مرید بن جاؤں گا تو چوری چھوڑنی پڑے گی، چوری چھوڑنی پڑے گی، بنوں کہ نہ بنوں، بنوں کہ نہ بنوں، چوری تو مجھ سے چھوٹتی نہیں۔ کہا پہلے میں چوری چھوڑوں گا اس کے بعد مرید بنوں گا، لیکن چوری نہیں چھوٹتی تھی، عادت سے مجبور۔ ایک دن فیصلہ کیا کہ پیر صاحب کو جا کے بول ہی دیتا ہوں کہ حضرت یہ کام مجھ سے چھوٹنے والا نہیں ہے، مگر میں مرید آپ ہی کا بننا چاہتا ہوں، کسی کا نہیں، آپ کا بڑا نام ہے۔ پہنچ گیا چور، عرض کیا حضور سید الطائفہ میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ بڑا بڑی شرط ہے، مگر آپ کہیے منظور کرو گے، قبول کرو گے؟ کہا تو شرط تو بتا۔ کہ نہیں آپ کو قبول کرنی ہی ہوگی، میں آپ کے در کے علاوہ کہیں نہیں جاؤں گا۔ کہا کیا ہے؟ کہا دیکھو میں چور ہوں اور میں مرید بنوں گا آپ ہی کا، مگر مجھے یہ نصیحت نہ کی جائے کہ میں چوری نہیں کروں گا، وہ تو میں کروں گا، اگر آپ یہ کرتے ہو تو مجھے بنا لیجئے گا، میں آپ ہی کا بننا چاہوں گا۔ تو کہا جب آپ اتنی بڑی شرط رکھتے ہیں تو میری بھی ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہا جب بھی نماز کا وقت آ جائے تو میں اذان دینا ہے، اذان دینا ہے، اور نماز پڑھ لیں، پر اذان تو دینی ہی دینی ہے۔ وہ سوچا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، چوری کی اجازت تو مل رہی ہے، قبول کر لیا۔ کہا ٹھیک ہے، مرید بن گیا، چلا گیا، 2-3-4 دن گھر میں رہا، اذان کا وقت ہو، نماز کا اللہ اکبر اللہ، اور ویسے بھی اللہ اکبر پیر صاحب۔ اب بیوی بولی بھائی 4 دن سے یہاں آؤ، چوری نہیں کریں گے تو کھائیں گے کیا، جاؤ تم کچھ کر کے آؤ۔ کہا چلو 4-5 دن بھی ہو گئے، مرید ورید بناؤ تو بڑا ڈاکہ ہی ڈالنا پڑے گا کچھ، شہر کا بڑا رئیس امیر کون ہے وہیں چلے جاتے ہیں، کام ختم ہی کر دیتا ہوں آج۔ چلے گئے بھائی بڑے رئیس آدمی کے پاس، دولت کھانے پہ اس کے مقام پر اندر گئے، ادھر سے سونا لیا، ادھر سے چاندی لیا، ادھر سے زوارات لیا، ادھر سے روکڑا لیا، یہ لیا چاندی اشرفیہ لی۔ بڑا رئیس تھا بھائی، پورے گھر بار ادھر یہ روم 3-4 روم سے ڈھونڈ پھوڑ کے بڑا پوٹلا اچھا تیار کیا، جب تک صبح کی اذان کا وقت، نماز کا وقت ہو گیا۔ پیر صاحب کی بات یاد آ گئی، نماز کا وقت ہو، اذان دینی ہے۔ کہا میں تو انہی کے گھر میں کھڑا ہوں، چوری کا مال ابھی انہی کے گھر سے سمیٹ کے پوٹلا تیار کیا ہے میں نے، اور اگر میں نے ابھی اللہ اکبر کہا تو پہلے یہی کھڑے ہو جائیں گے، بیدار ہو جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا۔ لیکن کہا وعدہ کر کے آیا تھا تو کرنا تو پڑے گا، وعدہ کیا اسے نبھانا پڑے گا۔ کھڑے ہو گئے، اذان دینا شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب جب اذان کی آواز آئی تو وہاں جو رئیس آدمی تھا بیدار ہوا کہ یہ آواز تو دور سے نہیں، ایسا لگتا ہے اپنے گھر سے ہی آ رہی ہے۔ اٹھ کر کھڑا ہو کر دیکھا تو واقعی میں ایک بندہ اذان دے رہا ہے۔ فوراً اندر گیا، بیوی کو جگایا، اب ہماری دعا قبول ہو گئی۔
کہا کیا؟ ایک بہت بڑا نیک بندہ آیا ہے، اذان دے رہا ہے۔ کیا بات کرتے ہو، چلو دیکھو، حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ اللہ بولا ہاں بہت اچھی بات ہے۔ تو ہم تو جتنے ہمارے بچے ہیں، جتنے نوکر ہیں، سبھی کو لے آتے ہیں اور حضرت کی خدمت میں جاتے ہیں نیچے۔ خیر حال سبھی کو لے کر کے جب تک اذان پوری ہوئی، حاضر کا حضور آپ اتنے بڑی شخصیت، پیر طریقت، بہت بڑے نیک اللہ کے بندے آج تشریف لائیں۔ اب وہ سوچ رہا ہے یہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں یا مجھے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ اب دراصل بات یہ تھی کہ یہ حضرات میاں بھی ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ کوئی پیر طریقت کو بھیج، کوئی رہبر راہ شریعت کو بھیج کہ ہم ان کے مرید ہو جائیں، ہم ان کے ہدایت پہ عمل کریں، ہم ان کی رہبری میں چلیں، کوئی ایک تیرا نیک بندہ بھیج دے، ہم نہیں پہچان سکتے لیکن تو ایسے شخص کو بھیج کے ہم ان کے ہو جائے۔ اور آج ہو گیا تھا، تو وہ سمجھے یہی اللہ والے ہیں، تو جا کر کے کہا آپ بہت بڑے اللہ والے ہیں، آپ نے اذان دی ہے، اب آپ کے ہم مرید ہونا چاہتے ہیں، ہمیں مرید کر لیجیے۔ وہ کہنے لگے جناب آپ کی غلط فہمی ہو رہی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہو رہی ہے، میں سچ سچ بتانے چاہتا ہوں، میں کچھ اور نہیں، پیر طریقت نہیں، میں چور ہوں۔ وہ لوگ پھر بھی اچھے تھے، میں نے جیسے کل بتایا، جو تھے وہ بول دیتے تھے، ایسا نہیں کہ مان گئے تو بولے چلیے مان گئے تو چلنے دیجیے گا۔ تو کہاں دیکھیے میں چور ہوں، آپ کو یقین نہیں آتا، یہ پوٹلا تیار ہے، دیکھ لیجیے آپ ہی کے گھر کی چوری کی ہے، میں نے کھول کے دیکھ لیجیے۔ کہا وہ کچھ بھی ہے، وہ سمسانی، ہم تو یہ جانتے ہماری دعا قبول ہو گئی، اللہ نے سن لی ہے، اب آپ نماز پڑھا دیجیے، نماز کا وقت جا رہا ہے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ کہا یہ کیسی بات ہے، میں نے کبھی نماز پڑھی نہیں، نماز پڑھانے کی باتیں کر رہی ہے۔ دل ہی دل میں پیر و مرشید کو یاد کیا، اچھا پھنسایا تم نے، بہت اچھا پھنسایا، مجھے اچھی طریقے سے پھنسا دیا ہے، لیکن اب آپ ہی مدد کیجیے گا۔ ٹھیک ہے میں نماز، جب اتنی ضد کر رہے ہیں، اتنا اصرار کر رہے کہ جانے نہیں دے گا، نماز پڑھائیے گا، کھڑے ہو گئے۔ ابھی تو نماز پڑھائی، جیسے ہی نماز پڑھانے کے بعد سب قدم بوسی کر رہے، دست بوسی کر رہے، گھر کے افراد ہی، مطلب میاں بیوی نوکر وغیرہ، کہتے اللہ تیری عجیب شان ہے، پیر و مرشد عجیب شان ہے، ابھی تو ایک نماز پڑھی تو قدم بوسی ہو رہی ہے، دست بوسی ہو رہی ہے، مجھے نہ جانے کیا کیا مانا جا رہا ہے ایک اذان میں۔ کہا ٹھیک ہے، دل ہی دل میں کہا پیر و مرشید، دل سے میں سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد چوری نہیں کروں گا، میں ہر نماز پڑھوں گا، ہر علم سیکھوں گا، ہر عمل کروں گا۔ اور کہا یہ مال و سامان تم رکھو، میں توبہ کرتا ہوں۔ دل ہی میں وہاں جنید بغدادی مسکرا رہے تھے، مسکرا رہے تھے، کہا اسی دن کے لیے تو وعدہ کیا تھا کہ اذان دینی پڑے گی، اذان دینی پڑے گی۔ اب جو نظر کرم کی، ایک ہی نظر میں علم بھی دے دیا، عمل بھی دے دیا، تقویٰ بھی دے دیا، عشق رسول کو دولت بھی دی، اور انہیں مرید بنایا، راہ بتائی اور چلے گئے۔ کیا شان، کیا مرشدوں کی شان ہوتی ہے، یہ بڑی باتیں ہیں۔ حضرت شرف الدین ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ مسجد قوت الاسلام میں بیان کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، مست قلندر نکلے حضرت شہاب الدین عاشق اللہ علیہ رحمت و رضوان، نظر ڈالی، الفاظ کیے، دوڑے، ان کو ڈھونڈتے رہے، کہیں نظر آ گئے، دامن تھام لیا، عاشق اللہ کی نظر پڑی، پہنچا دیا قلندری مقام پر۔ علم تو پہلے ہی تھا، امام تو پہلے ہی تھے، خطیب تو پہلے ہی تھے، مگر اب رنگ بدل گیا، کلر رنگ بدل گیا، اور انہی کے مرشد امام الدین ابدال ہیں، اور انہی کے مرشد حضرت بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ بڑا باکمال معاملہ ہے حضرت شہاب الدین عاشق اللہ علیہ رحمت و رضوان کا۔ امام الدین ابدال ان کے مرشد ہے۔ حضرات بڑے چھپے ہوئے تھے حضرت شہاب الدین، مزار کا کوئی پتہ نہیں تھا، نظر ڈالی اس دور کے اندر، اس چند سالوں کے اندر، ایک حضرت اکبر، شاہ اکبر دامتم برکاتہم قدسیہ پہ نظر ڈالی، مست قلندر بنا دیا، اپنے مزار پہ بلایا، مزار کو انہوں نے ظاہر کیا، مزار بنوایا، اور وہ آج بھی حیات ہے، صاحب کرامت، صاحب بزرگ ولی ہے۔ برسوں پہلے شہاب الدین عاشق اللہ علیہ رحمہ مہرولی شریف میں کسی زمین کے نیچے چھپ گئے تھے، من نے چاہا کہ ظاہر ہو جائے، صدیوں کے بعد اکبر پہ نظر کی اور اکبر بنا دیا۔
ادھر جنید بغدادی نے چور پہ نظر کی تھی، یہاں انہوں نے صدیوں سے مزار سے نظر کی، بلا کے مزار کو ظاہر کرا کر فیضان کو عام کر دیا، اور انہیں بھی بہت مقام ولایت پہ پہنچا دیا، مقام ولایت پہ پہنچا دیا۔ فرشتوں سے باتیں کرتے ہیں، وہ بڑے باکمال ہے اور بڑی عظمتیں ہیں، حیات ہے، کسی سے ملتے نہیں، بڑا مقام ہے ان کا۔ وہ کہتا کل بھی قرض کیا، ولی تو آج بھی موجود ہے، اور ولیوں کا فیضان تو دیکھو۔ میں کل عرض کر رہا تھا دلیل مصطفیٰ کا فیضان دیکھو، مصطفیٰ کا فیضان دیکھو۔ شہاب الدین عاشق اللہ کے اندر، ابو علی شاہ قلندر کے اندر، حضرت اکبر صاحب رحمت اللہ برکاتہم عالیہ کے اندر آج بھی ایسے کچھ ظاہری طور پر ہے، کچھ چھپے ہوئے ہیں حضرات۔ ہند و پاک میں ہی نہیں، افریقہ کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، افریقہ کے اندر حضرت عبداللہ بن عبد الجبار کے وہاں ایک لڑکا ہوا، نام علی رکھا گیا۔ مصطفیٰ کا فیضان دیکھو، میلاد والوں کا فیضان دیکھو، رسول پاک کا فیضان دیکھو، اللہ غنی، کرم دیکھیے، کرم دیکھیے، رحمت للعالمین کی رحمت دیکھیے۔ اس لیے میلاد بنانے والوں محروم نہیں ہوں، مصطفیٰ کا نام زبان پہ آتا ہے، سنتے ہو، یہ کم نہیں ہے، بڑے خوش نصیب ہے، وہ بڑے خوش نصیب ہے۔ خواجہ ملے ہیں جن کو بڑے خوش نصیب ہے، جنہیں مل جائے ان کے در کا پتہ وہ بے نشاں ہو جاتا ہے، جن کو ان کے در کا نشاں مل گیا بے نشاں بے نشاں بے نشاں ہو گیا، اور بے نشانوں کا نشاں مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ یہ ان کی نسبت کی بات ہے، محبت کا فیضان ہے۔ حضرات گرامی میں عرض کر رہا تھا، حضرت عبداللہ بن عبد الجبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں لڑکا پیدا ہوا، افریقہ کے، نام علی رکھا گیا۔ ان کی گورنمنٹ کے اندر جاب تھی، چند ہی دنوں کے اندر، مہینوں میں وہ ریٹائر ہونے والے تھے۔ ان کو کہا کہ فلاں گاؤں میں چلے جاؤ، فلاں جگہ ہے، وہ ساری کی ساری زمین ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ کے اخلاق و آداب دیکھ کر، آپ کی نیک نیتی دیکھ کر ہم آپ کو دیتے ہیں۔ ریٹائر ہو گئے، فلاں جگہ جا کے رہنے لگے۔ لڑکا علی دن بدن بڑا ہونے لگا، لیکن قربان جاؤ، جو ہی بڑا ہوتا جا رہا ہے، دنیا اندر نہیں آتی جا رہی ہے، آخرت اندر آتی جا رہی ہے، دنیا سے نفرت ہوتی چل رہی۔ ماں باپ بڑے سمجھاتے، بیٹا دنیا سیکھو سمجھو، ورنہ یہ دنیا ہے، کامیابی اس میں ہے۔ وہ کہتے نہیں نہیں، تم اور دنیا والے جسے کامیابی سمجھتے ہو، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، کامیاب وہ ہے جس نے آخرت بنا لی ہے، جس نے وہاں کی زندگی بنا لی ہے، مجھ سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے۔ باپ سمجھاتا رہا، لیکن بیٹے کو اللہ نے چن لیا تھا، چن لیا تھا۔ دیکھو کہاں کہاں چنا جاتا ہے، انتخاب کیا جاتا ہے، مصطفیٰ کا کرم کیسا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، واقعی نوجوان ہو گیا، مگر دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے دور بھاگنے والا۔ نوجوان ہوتے ہوتے، ابھی بچپن ہے، بچپن سے ابھی 12-13 سال کی عمر سے نوجوانی کے عالم میں قدم رکھ رہا ہے، ماں باپ سے اجازت لے کے گھر سے نکل گئے، جنگل پہاڑ میں چلے گئے، ایک کھو میں عبادت کرنے لگے۔ وہاں بہت ساری کھو تھی، بہت ساری کھائی تھی، بہت ساری چیزیں، ہر جگہ کوئی نہ کوئی بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا تھا۔ وہاں کہاں کسی اور ملک میں اللہ کے ولی، کہاں کہاں اللہ کے رسول نے بسا دیے ہیں۔ اللہ اکبر، ہر کھو میں کوئی نہ کوئی بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا تھا۔ یہ بھی ایک گھار میں جا کر، ہر گھار میں کوئی نہ کوئی بیٹھا تھا، اللہ اللہ کرنے لگے۔ بہت دن نکل گئے، کہاں معاملہ سدھرنے والا نہیں جب تک مرشد کو حاصل نہ کر لو، کسی رہبر کو حاصل نہ کر لو۔ رہبر کی تلاش میں نکل گئے، نکلے تو باہر جب آئے تو جنگل کی طرف دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، قافلہ جنگل سے باہر آ رہا ہے اور آپ جنگل میں جا رہے ہیں۔ قافلے والوں نے کہا جناب اے نوجوان تو کہاں جا رہا ہے؟ اندر درندے ہیں اور بڑے بھیڑیے ہیں، ہم تو بچتے بچاتے نہ جانے کس طرح نکلے، تمہیں اکیلے دیکھ کر جو ہے کھا جائے گا، تمہاری جان کا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، جس کو اللہ کا خوف ہو وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ جنگل میں چلے گئے، وہ قافلے والے نے کہا ہم ڈر رہے ہیں، بڑے خطرناک ہے، آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہ نہیں میں جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، جسے اللہ کی لو لگ جائے اس کا عالم یہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی محبت جس میں سراپا اس پہ غالب آ جائے اس کا عالم یہ ہوتا ہے۔ حضرات وہ اندر چلے گئے، واقعی میں گئے، درخت کے نیچے بیٹھے، ایک بھینکر جو ہے درندہ آ کر بیٹھ گیا۔ آپ ڈرے نہیں، اللہ اللہ کرتے رہے۔ دین کے اندر بھی رات جیسا ماحول تھا، بھیانک جنگل تھا، جھاڑیاں تھی اور بڑے درندے پڑے تھے، بڑے خوخار تھے، مگر آپ رات بھر وہیں رہے، ایک دن ایک رات وہاں رہے، یا حیو یا قیوم پڑھتے رہے، یا حیو یا قیوم۔ جب صبح ہوئی، دوپہر ہونے لگی تو کیا دیکھے، جنگل کے جتنے بھی تھے
درندے بھیانک خوخار سب آمنے سامنے آ کر سامنے ادب سے بیٹھ گئے، ادب سے بیٹھ گئے۔ اب ان کو خیال آیا کہ میرا تو کچھ مقام ہو گیا ہے کہ اتنے بڑے خطرناک بھیڑیے وغیرہ شیر وغیرہ میرا کچھ نہیں کر رہے، پہلے وضو کر کے نماز ادا کر لوں۔ لہٰذا بھیڑیے نے ان کو نشاندہی دی، جا کر چشمے پہ گئے، وہاں سے وضو کر کے نماز ادا کی، واپس آ کے جگہ پہ بیٹھے، خیال آیا کہ میں کچھ مقام پر پہنچ گیا ہوں، شیر چیتا بھیڑیا بڑے بڑے درندے کچھ نہیں کر رہے، فوراً اتنا خیال آنا تھا اڑنے والے درندے ایسے بھیانک آواز کرتے ہوئے جیسے ہی اٹھے گھبرا گئے، آواز آئی، دل میں الہام ہوا، کیا ہوا؟ ایک آواز سے ڈر گئے، توبہ استغفار کی باہر آئے، باہر آ کے کام مرشد کے بغیر کام ہونے والا نہیں، کام ہونے والا نہیں ہے، بھلے میں کہیں تک پہنچ جاؤں۔ پھر مرشد کی تلاش کرنے لگے، لیکن پھر بھی نہیں ہوا، تو پھر ایک گھر کے اندر پھر گئے، وہاں ایک اور آدمی تھا، دونوں ساتھ میں رہے۔ وہاں یہ ہوا کہ اب ان کے پاس جیب بھی خالی ہاتھ بھی خالی، تو بھوکے رہے، چند دن بھوکے پیاسے رہے، تو چند دنوں کے بعد دل میں نور معلوم ہونے لگا، اور نور بڑھتا گیا تو انہیں خوشی ہونے لگی کہ میرا کام ہو گیا، میں مقصد منزل پر پہنچ گیا، میں مقصد منزل پر کام ہو گیا، بیٹا تیرا کام ہو گیا۔ اتنا خیال آنا تھا، ایک بھیانک شکل والا سامنے آیا اور عرض کرنے لگا، کون ہے ان میں سے جو یہ خیال کرتا ہے کہ میں مقصد منزل پہ پہنچ گیا؟ نور بڑھتا گیا، خوشی ہونے لگی، خوشبو آنے لگی، تو کون ہے؟ فوراً کام، اللہ تجھ سے معافی چاہتا ہوں، تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ جسے چن لیتا ہے تو ہدایت بھی دیتا جاتا ہے، وہ تو چنے ہوئے تھے تو ہدایت مل رہی تھی، چنے ہوئے نہیں ہو تو بھٹک جاؤ گے، اپنا تو مقام ہو گیا ہے۔ فضل جس پہ ہو اس کا کام ہو گیا، یا مرشد جس پہ ہو، نظر جس کی ہو، جس پہ غوث کی نظر ہو کسی ولی کی، تو بچ جاتا ہے، ورنہ سمجھے اپنا تو کام ہو گیا، میں نے سوچا اور وہ دیکھو کیسا ہو گیا، کیا کیسا ہو گیا، وہ تو کامیاب ہو گیا، تو گیا۔ تو اب وہ پھر توبہ کرنے لگا، توبہ کرنے لگے حضرت، اور پھر باہر آئے کہ مرشد کے بغیر، رہبری کے بغیر، ان کی ہدایت کے بغیر کام ہونے والا نہیں ہے۔ پھر ایک مقام پہ پہنچے، پھر اللہ اللہ کرنے لگے، آخری یہ مقام تھا، اب تو بہت ہو گیا تھا۔ اب پھر وہاں سوچنے لگے کہ آخر بیٹا تیرا کام کہاں ہوگا، کیا ہوگا؟ میں تو کامل ہو گیا ہوں، درندے میرے سامنے ادب سے بیٹھے تھے، نور کا عالم ہے۔ تو اندر غار سے ایک عورت نکلی اور کہا، جب تک تمہارے اندر سے یہ خیال نہیں جائے گا، یہ غرور انا نہیں جائے گی، تمہارا کام ہونے والا نہیں، یہ کہہ کر اندر چلی گئی۔ اللہ برابر ہدایت دیتا جا رہا تھا، کبھی درندے کے ذریعے، کبھی اس شکل والے کے ذریعے، کبھی ان عورت کے ذریعے۔ کہا جب تک تیرے اندر یہ غرور آ جاتا ہے، تیرے اندر یہ خیال آتا ہے، تیرا کام ہونے والا نہیں ہے، کسی مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے اور یہ خیال کو ختم کر، تب تیرا کام ہوگا، یہ کہہ کر چلی گئی۔ جا کر کے ایک حضرت عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں مرشد، ان کو ہاتھ میں ہاتھ دیا اور ان کی ہدایت پہ عمل کیا۔ اب جیسی ہدایت پہ عمل کیا، انا کو فنا کیا، اب وہ خیال بھی نہیں آ رہا کیونکہ مرشد کی نظر ہے اور ہدایت ہے کہ یہ چیزیں ہیں۔ اب خواب میں پیارے آقا کا دیدار ہوا، مدنی تاجدار تشریف لائے، اب تشریف، اتنا ہونے کے باوجود دل نور والا بھی ہو گیا تھا، خوشبو بھی آ گئی تھی، درندے شیر غلامیاں کر رہے تھے، مگر بغیر فیض مصطفیٰ، نسبت مصطفیٰ، مسلک مصطفیٰ، مذہب مصطفیٰ کچھ ہونے والا نہیں تھا۔ جب ہاتھ دیا، پیر نے ہدایت دی، اس کے مطابق کام کیا، تو اب حضور خواب میں تشریف لا کر ہدایت دے رہے۔ کیا کہتے ہیں؟ جب خواب میں آقا آئے، آپ خود کہتے ہیں میں نے کوشش کی کہ حضور کے چہرے مبارک کو دیکھوں، مگر نہیں دیکھ پایا، میں ابھی دیکھ نہیں پایا، ابھی گویا کہ وہ مقام حاصل نہیں تھا۔ آقا نے فرمایا، بیٹا علی امتی تھا، مگر دیکھو جس پہ کرم کر دے، بیٹا بھی کہہ دے، امتی بھی کہہ دے، تجھ کو 5 کھلاتے عطا کی جاتی ہے، خرقے عطا کیے جاتے ہیں، تو اس پر عمل کر رہا، محبت کا، توحید کا، ایمان کا، اسلام کا اور معرفت کا، یہ 4 چیزیں تجھے عطا کی جاتی ہے۔ معرفت جس کو ہو جاتی ہے وہ دنیا کی کوئی شے کا محتاج نہیں، توحید جسے مل جاتی ہے وہ کسی چیز سے ڈرتا نہیں، اور اس ایمان جسے مل، 5 چیزوں کے بارے میں آقا نے فرمایا
یہ 5 چیزیں تجھے دی جاتی ہیں۔ بیدار ہوئے، مرشد کی بارگاہ میں آئے، زندگی میں اس طرح کرتے رہے، کامل بن گئے، پھر تو کیا تھا، کامل و اکمل، اور وہیں پر ان کا جو ہے مزار مقدس، وہی ریگستان بے نام و نشاں ہو گئے ہیں، اس درجے پر پہنچے۔ مگر بتانا یہ ہے رحمت للعالمین نے کرم فرمایا، ایک مرشد جو حضور کے کرم سے چھوڑا گیا تھا وہاں، عبدالسلام کو رحمت اللہ علیہ، ولیوں کو جب ان کی چوکھٹ پہ سر جھکایا، تن من دھن قربان کر دیا کہ اب تم ہی ہو، نہ خیال نہ خواب جو تم کہو، تو اللہ کے نے اس بندے کو، علی کو کامیابی عطا فرما دی۔ ان افریقہ کے اندر بھی انہیں مقام قطبیت سے نواز کیا۔ حضرات سوچنے جائے تو ان واقعات میں بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ فیض مصطفیٰ چاہیے، کل بھی عرض کیا تھا، انہی کا دامن تھامو، انہی کے نقش قدم پر چلو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہے۔ صلاۃ و سلام کے لیے